بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں اور کل رات کو ایک بہت اہم بریفنگ ہوئی جس میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر شریک تھے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور وزیر اطلاعات حکومت کی طرف سے تھے، انہوں نے ایک بریفنگ دی اور یہ اسلام آباد کے اندر ہوئی۔ اس بریفنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی انفارچونیٹلی، اور ہم آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے اور اس کے حوالے سے اس کے علاوہ مرد آہن قرار دیا ہے نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف کو، جبکہ آرمی چیف نے آج ایک بہت اہم مکالمہ کیا ہے، ایک اہم اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ کے جو شرکاء تھے، جو وہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، ان کی جو تربیتی ورکشاپ ہے اس کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا، اور ہندوستان کے حوالے سے انہوں نے بہت واضح اور شگاف لفظوں میں کچھ بہت اہم بیانات جو ہیں وہ بھی دیے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ انٹریکشن جو تھا ان کا GHQ میں ہوا ہے، جو وہاں کے اسٹاف کالج کے جو تمام طالب علم تھے یا جو بھی تربیتی ورکشاپ میں شرکاء تھے، وہ وہاں سے یہاں آئے تھے، اور یہاں پہ ان کو یہ جو پریس بریفنگ ہے وہ دی گئی۔ یہ بہت اہم پریس بریفنگ تھی، یہ بہت اہم بریفنگ تھی جو کہ آرمی چیف نے جو خطاب کے دوران ان کو دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک ایکسکلوسیو خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس معاملے کے اوپر بھی، کہ آرمی چیف نے وہاں پہ کیا کیا کہا ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب کے اندر ہندوستان کے حوالے سے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں اور کچھ اہم باتیں بھی کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کو مرد آہن قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو لقب ہے یہ نیو یارک ٹائمز نے دیا ہے، اور نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آج کی سٹوری کے اندر، جو کہ یہاں سے ہی سلمان مسعود کی ہی سٹوری ہے پاکستان سے، انہوں نے ایک بہت ڈیٹیل سٹوری کی ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو کس طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے اس سٹوری کے اندر جو ہے وہ خاص کر کے ان کی جو صلاحیت ہے اور اس پہ انہوں نے فوکس کیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک اس طرح کے جنرل ہیں جنہوں نے کہ پوری قوم کو یکجا کر دیا، اور وہ پاکستان کے نہیں دنیا کے کچھ اہم ترین لوگوں میں جو ہے ان کا اس جو ایک نام ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے سیاسی اور معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو اس وقت متحد کیا ہے، اور بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے حوالے سے بھی آرمی چیف جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے، اور یہ خطاب جو ہے وہ کسی بھی بھارتی حملے کا انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے لیے عزم کا مکمل اعادہ رکھتا ہے۔ یہ جو ان کی خصوصیات ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر ان کو نیو یارک ٹائمز جو ہے اس نے قرار دیا ہے کہ وہ مرد آہن ہیں اور ایک بہت ہی مضبوط شخصیت کے حامل ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت کرائسس کے اندر جو ہے وہ سامنے نکل کے آیا ہے، اور اس میں آرمی چیف جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں فرام دا فرنٹ۔ اور اس کو اگر دیکھا جائے اس طرح سے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو ہندوستان کے ساتھ صورتحال ہے اس میں تو آرمی چیف کا بطور ایک ملٹری لیڈر کے طور پر وہ تو اپنا رول ان کا بالکل واضح ہے ہی، لیکن ایک امریکی اخبار کو اس طرح سے ان کو پورٹری کرنا، ان کا جو ایک پوسچر ہے وہ اس طرح سے بنانا، وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی جو سیاسی قوت ہے یا سیاسی قیادت ہے وہ تو اس وقت دیکھا جائے ظاہر ہے کرائسس کا انوائرمنٹ ہے، اس میں وہ اس طرح کی اہمیت نہیں رکھتی جس طرح کہ ایک دم سے اس معاملے کے بعد جو پہلگام واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان فوج اور پاکستان کی فوج کے جو چیف ہیں وہ سینٹر سٹیج پہ آ گئے ہیں اور وہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان جیسی جو مملکتیں ہیں یا جو اس طرح کے ملک ہوتے ہیں وہاں پر یہ فوج کے ذریعے سے ہی موسٹلی جو ہے دنیا ان کو دیکھتی ہے، تو امریکہ کے اندر نیو یارک ٹائمز کے اندر اس کا چھپنا جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی اہم اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں۔ میرا اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہے، میں صرف آپ کو اس کے اوپر ایک انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں جو کہ نیو یارک ٹائمز نے لکھی ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف جو چیزیں اس کے اندر انہوں نے حوالے دیے ہیں اس سٹوری کے اندر، کہ کیا انڈیا کا جو ملٹری ان کا جو انڈیا کی طرف سے اگر کوئی ملٹری مس ایڈونچر ہوا تو وہ بھی اس کا بھی جواب دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ انڈیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اسٹرانگ وائس کے طور پر جو ہے وہ استعمال ان کا جو نام ہے وہ آتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر's comments have been seen in India and Pakistan as reflecting his need to project strength and rally public support after his
country has struggled for years with political division and economic hardship. بہت ساری اور بھی اس میں بہت ساری اہم خبریں، لیکن اس کا جو کرکس ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آرمی چیف کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ پاکستان کے اندر، اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پورے ریجن کے اندر ایک بہت ہی اہم ان کی پوزیشن ہے، وہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اور پورے پاکستان کو جس طرح سے جوڑا ہے اس سٹوری کے اندر یہ بتایا گیا. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک اسٹاف کالج کے اندر جو ہے ایک طرف تو ہندوستان کی طرف سے بہت سی دھمکیاں آ رہی ہیں. کل راجناتھ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں آنا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو جواب ضرور دیا جائے گا. پاکستان کی جو تمام فورسز ہیں وہ بھی اس وقت الرٹ ہیں، اور اس الرٹ فورسز کے دوران جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا اس کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے. اور ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. ایک تو ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ، جو کہ میڈیشن کرانا چاہتے ہیں، آج وہ پاکستان میں ہے، کل وہ انڈیا جائیں گے. اور دوسری جانب سے میں جیسے جو ترکی کا طیارہ ہے، جو وہاں سے جو بحری جہاز ہے ان کا، جو کہ بہت پاورفل جہاز ہے، جس کے پاس جو ویل ایکوپڈ ہے، جو کہ تمام جو میزائل سسٹم ہے اور اس کو وہ ٹارگٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اس کی کو سے نمٹنے کی بھی صلاحیت موجود ہے، وہ پاکستان کے جو دورہ ہے کہیں، یا پاکستان کا وہ لنگر انداز ہو گیا پاکستان کے جو بحری ہماری بندرگاہ ہے کراچی کے اندر آ کے. اور اس سے پوری دنیا کو ایک میسج بھی چلا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو بحری یعنی وکرانت کے مقابلے پہ، جو کہ ایک بہت ہی کہا جاتا ہے کہ بہت بحری جہاز بہت اہم ہے ہندوستان کا، جو کہ برہموس کو بھی جو کہ ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے فائر کر سکتا ہے میزائل، وہ اس سے بھی ایکوپڈ ہے، اس کے مقابلے کے اندر پاکستان کے پاس بحری قوت اس طرح کی نہیں تھی. لہٰذا اس جہاز کا آنا، اس کا یہاں پہ لنگر انداز ہونا ایک بہت اہمیت کا حامل. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہندوستان کا جو رفال طیارے ہیں، اس کی میں نے پرننسیشن چیک کی ہے تو اس لیے میں رفال اس کو کہہ سکتی ہوں. رفال جو طیارے ہیں ان کی جو کہ اسٹیلتھ سسٹم ہے، یعنی ان کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ پاکستان کو یا کسی بھی دنیا میں اگر وہ جاتے ہیں تو وہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ کاپی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ پاکستان آئے اور پاکستان کے جو پیٹرولنگ وہ کر رہے تھے، تو پاکستان نے نہ صرف ان کو یعنی لوکیٹ کیا، بلکہ ان کے سسٹم کو جیم بھی کر دیا. تو یہ جو خبر ہے اب یہ بہت انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. پہلے ہم نے ہمارے پروگرام میں میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمارے پروگرام پہ جمعرات کو یہ بات کہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، کس طرح سے ہوا؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی چائنا نے پاکستان کو دی ہے. کچھ طیارے بھی دیے ہیں جو کہ آنے تھے لیٹ، لیکن اب وہ جلدی آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہ سسٹم پاکستان کو دیا ہے کہ وہ ان کے راڈار کے اوپر، پاکستان کے راڈار کے اوپر یہ طیارے جو ہیں ان کی موومنٹ آ سکتی ہے. ان کی جو موومنٹ ہے اس کو، اور اس کے علاوہ جو ان کا سسٹم ہے اس کو جس طرح سے جیم کیا گیا، اس نے ہندوستان کے اندر بہت زیادہ تھرتھلی مچا دی. اور اگر دیکھا جائے ان کے کچھ اہم فیصلے بھی وہاں کی جو اہم پوزیشنز ہیں اس کے حوالے سے حال ہی میں نریندر مودی صاحب نے کیے ہیں، اور وہ اسی کانٹیکس میں ہیں، کیونکہ ان کی ایئر چیف کے حوالے سے بھی اور ان کے جو دیگر ہیں وہ اسی تناظر کے اندر ہیں کہ وہ پاکستان کو سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ ان خبروں کے بعد، اور یہ خبریں الجزیرہ نے بھی یہ خبر شائع کی ہے، ہندوستان کے بہت سارے اخبارات یہ خبر شائع کر چکے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کے مختلف اخبارات اور جو جرائد ہیں اور اہم شخصیات ہیں وہ یہ بات کہتی دکھائی دی ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر، کچھ گھنٹوں کے اندر. یہ سب کچھ جب ہوا اس کے بعد انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو اس کی ایک یہ نشانی ہے. دوسری جانب آج جو اسٹاف کالج ہے اس کے اندر بہت ایک اہم بریفنگ تھی، اور یہ ایکسکلوسیولی ہم آپ کے پاس یہ خبر لے کے آ رہے ہیں. اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آرمی چیف نے اس سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا بہت واضح لفظوں کے اندر کہ پہلگام اٹیک جو ہے وہ پاکستان نے قطعی طور پر نہیں کیا، پاکستان اس کے اندر ملوث نہیں ہے. اس حملے کے حوالے سے جو پاکستان کے پاس پاکستان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور پاکستان ان کو مسترد کرتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ معاشی اعتبار سے
یعنی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو ایک دم اس طرح کا کچھ ہندوستان کی طرف سے معاملہ آ جاتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ایک خطرناک صورتحال پیدا کر دیتا ہے، اور یہ وتیرہ ہے انڈیا کا کہ وہ آئے دن پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتا ہے اور پھر اس کا ڈھنڈورا پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیٹتا ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا، ایک تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی، دوسرا سنتاس کی جو ٹریٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور پانی کے حوالے سے بات کی۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کتنے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے، اور وہ کس قدر جذبات میں تھے، غصے میں تھے جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے اس حوالے سے پانی کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان نے ہمارا جو دریائے چناب ہے اور اس کے اوپر جو پانی ہے اس کو روک لیا ہے بہت سارا، یعنی پنجاب کے اندر اس وقت پانی کی جو نارمل جو روانی ہوتی ہے یا پانی آتا ہے، اور پھر ہماری آگے فصلیں جو ہیں وہ کاشت کی جانی ہیں، بہت اہم فصل جو چاول کی ہے وہ کاشت ہونی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے ہندوستان نے چناب کے دریا سے جو ہے پانی اس کو روک لیا ہے، اور ایک ان کو ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ ڈیم بھی بنائے ہیں، انہوں نے نہریں بھی نکالی ہیں، اور وہ پانی اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا پانی جو ہے انہوں نے آج سے ہی یہ آبی جاریت جو ہے وہ شروع کر دی، اور ایسے لگتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ بالکل جنگ کے اوپر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی لائف لائن ہے اور اس کے اوپر پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اس لیے جنگ کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے، اور یہ خطرہ قطعی طور پر نہیں ٹلا، بلکہ یہ خطرہ اب بہت حد تک بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو جس طرح سے پش کیا گیا، اس پہ آج آرمی چیف نے جو شرکاء سے وہاں پہ بات کی ہے اسٹاف کالج کے GHQ میں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آبی جارحیت کا ہندوستان نے آغاز کیا ہے، اور یہ پاکستان کے 240 ملین یعنی کہ 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی بقا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور اس کو آبی جارحیت کے طور پر جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو حملے کے طور پر تصور کیا جائے گا، اور یہ حملہ ہندوستان نے آج کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو روکنے کے لیے اپنے دفاع کے لیے کوئی قدم اٹھائے، اور اس کے لیے وہ پوری دنیا کو بتا بھی رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان نے ریکویسٹ کر دیا ہے کہ اس کو طلب کیا جائے اور اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی زندگی ہے، اور کوئی انفراسٹرکچر کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی انفراسٹرکچر اگر ہندوستان دریاؤں پہ بناتا ہے مزید، اور اس پہ بناتا ہے، سندھ پہ بناتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پاکستان تباہ کر دے گا، پاکستان اس کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ سندھ طاس کے لیے پاکستان جو ہے اس ٹریٹی کے لیے، اس پانی کے لیے، اس پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی جو لائف لائن ہے، اس کو بچانے کے لیے پاکستان آخری حد تک جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پہلگام ہے اس کے اوپر کوئی ثبوت پاکستان کے عالمی برادری کے سامنے ہندوستان نہیں رکھ سکا، اور اس کو کریٹ کیا گیا تاکہ پاکستان کو پانی کو روکا جائے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پچھلے 3 سے 4 سال تک جو ہے، یعنی گزشتہ 3-4 برسوں سے وہ ہندوستان پاکستان کو سندھ طاس کے معاہدے کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہا تھا، یعنی وہ پانی زیادہ اپنے حصے میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان ظاہر اس پہ بات نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ جو پہلگام انسیڈنٹ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان نے پاکستان کے اوپر یہ آبی جارحیت جو ہے وہ کی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہانہ ہے، پانی ریڈ لائن ہے، انہوں نے یہ کہا، اور اگر جنگ مسلط کی گئی پاکستان کے اوپر تو پاکستان جو ہے وہ تباہ کر دے گا اس طرح کے انفراسٹرکچر کو، اور سندھ طاس کے معاہدے کو، اور سندھ طاس کے اور سندھ کے پانی کو بچانے کے لیے پاکستان آخری حد تک جو ہے وہ جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور انہوں نے انکشاف کیا، یہ جو کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بنگلہ دیش یا سری لنکا نہیں ہیں، ہم کشمیر ہماری شاہرگ ہے، اور جب شاہرگ ہے تو یہ پاکستان کی شاہرگ ہے، ہم اس کو بچائیں گے اپنے لیے۔ اور 800 سال سے مسلمانوں کے انہوں نے اس کے کانٹیکس میں بات کی، اور یہ کہا کہ جو ہندوستان ہے وہ ہندوتوا کی بات کر رہا ہے، اور ایک چانکیا کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ جس طرح کی وہ ریاست، یعنی ہندوستان کو ہندو ریاست بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور انہوں نے بہت اہم انکشاف اپنی گفتگو میں کیا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کس طرح سے جعفر ایکسپریس کے
اندر شامل ہے. اور کل جو بریفنگ ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کو، جس میں کہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نہیں تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو متفقہ قرارداد ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سلامتی کونسل کے اندر بھی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اندر جعفر ایکسپریس کے اندر جو انڈیا کی جارحیت ہے اس کو جو ہے وہ بے نقاب کرے گا. اور آرمی چیف نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ تھا وہ کنیکٹڈ تھا ہندوستان کے ساتھ، اور کچھ ایسی انفارمیشن پاکستان کو یہ پتہ تھا کہ وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کو ہیک کر کے ہندوستان جو ہے اور افغانستان اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور بی ایل اے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، جس کو کہ پاکستان نے روک لیا اور پاکستان نے ان کو ٹریپ کیا. تو ایک یہ انہوں نے انفارمیشن کی، میں صرف اس حد تک آپ کو بتا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا طریقہ کار تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ ضرور بات کہی ہے. تو ایک طرح سے یہ وہ معاملات ہیں جس کو کہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت آرمی چیف نے اس حوالے سے انہوں نے پولیٹیکل بھی بہت سی باتیں کی اس کے اوپر، یعنی پولیٹیکل جو ان سے سوال جواب ہوئے اور وہ ساری چیزیں، وہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے یا پہلگام کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے آرمی چیف نے یہ گفتگو کی ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو یہ ایکسکلوسیولی ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس وقت جو انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ کے اندر پاکستان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کی سروائیول کا مسئلہ ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری معیشت بہت نازک ہے، جنگ کی صورتحال میں ہمارے لیے بہت مسئلہ ہوگا، لیکن پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ وہ شیلڈ ہے عوام کی جو کہ میسر ہے اس وقت فوج کو. اور اگر آپ دیکھیں تو کل محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات کہی ہے، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں. البتہ پی ٹی آئی نے کل اس میں نہیں کی، انہوں نے مشروط کر دیا یعنی عمران خان صاحب کی اس کے ساتھ شرکت کو انہوں نے مشروط کر دیا، لیکن یہ افسوسناک ہے، ان کو آنا چاہیے تھا. تاہم ظاہر ہے کہ تحریک انصاف بھی اگر خدا نخواستہ کوئی جارحیت ہندوستان کی طرف سے ہوتی ہے تو پاکستان کے عوام اور فوج کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس وقت، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے، ریاست ہے تو سیاست جو ہے وہ چل سکتی ہے، ادروائز نہیں چل سکتی. تو یہ وہ کچھ گزارشات ہیں جو کہ ہم نے ایکسکلوسیولی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.